کہا جاتا ہے کہ اسلام پاکستان اور غزوہ ہند کو کوئی گہرائی سے سمجھتا ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار ہی ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کوئی دوسرا شخص ڈاکٹر اسرار جتنا متنازع رہا ہو۔ ڈاکٹر اسرار کے جو مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار انتہائی کٹر اور سخت قسم کے انسان ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں اس طور پر ان پر چلنا تقریباً ناممکن ہے، جبکہ ڈاکٹر اسرار کے جو ماننے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نظریہ پاکستان اور اسلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اسلام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار سے بہتر آپ کو اور کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر اسرار کی 7 ایسی باتوں اور نظریات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جو ڈاکٹر اسرار کے انتہائی چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ بھی ان باتوں کو بتانے سے شرماتے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر صاحب اس چیز کے سخت مخالف تھے کہ کوئی مرد ڈاکٹر کسی خاتون کا کسی بھی صورت میں علاج کرے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت میں کسی مرد ڈاکٹر کو کسی خاتون کا علاج نہیں کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ خاتون مرتی ہی کیوں نہ ہو، مر جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی عملی مثال بھی پیش کی تھی۔ ان کی بیٹی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، لیکن ان کی بیٹی کا جو کیس تھا وہ انتہائی کریٹیکل تھا اور ہاسپٹل میں قابل ڈاکٹر صرف مرد ڈاکٹر موجود تھے، کوئی بھی قابل لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے صاف انکار کیا تھا کہ کوئی بھی مرد ڈاکٹر میری بیٹی کا علاج نہیں کرے گا، پھر چاہے میری بیٹی مرتی ہے تو مر جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کی زیادہ تر یونیورسٹیز کے خلاف تھے، کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہے، یعنی عورت مرد اکٹھے پڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اسے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ بے شک ہمارا معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں ہی کیوں نہ چلے جائے، لیکن کبھی بھی عورت اور مرد اکٹھے نہیں پڑھنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا یا تو عورت اور مردوں کی یونیورسٹیز کو الگ الگ کیا جائے، یا اگر اتنی یونیورسٹیز نہیں بن سکتی تو بے شک عورتوں کو پڑھنے سے روک دیا جائے، لیکن کبھی بھی عورت اور مرد ایک جگہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ نمبر 3، ڈاکٹر اسرار احمد مولویوں کے بہت خلاف تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ مولوی اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور مولویوں کو اسلام کی اصل ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کبھی بھی مولویوں سے اسلام نہیں سیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ قرآن کو خود پڑھیں اور کبھی بھی قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے مولوی کا سہارا نہ لیں۔ نمبر 4، ڈاکٹر اسرار احمد عمران خان کے سخت مخالف تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں لایا گیا ہے، وہ خود نہیں آئے۔ ڈاکٹر صاحب کا ماننا تھا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں اور وہ پاکستان میں یہودیوں کا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہودی لوبی نے عمران خان کو پاکستان میں لانچ کیا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کوئی سیاستدان نہیں بلکہ اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پر کام کریں گے پاکستان میں، اور پاکستان میں ایسے قوانین لائیں گے یا ایسے کام کریں گے جو کہ پاکستان کی بربادی اور پاکستان کو پیچھے ڈھکیلنے کا باعث بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا یا تو عمران خان ایسے کام کریں گے جس سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یا ایسے قانون پاس کروائے جائیں گے خان صاحب کی جانب سے جو کہ یہودیوں کے عین مطابق ہوں گے، اور یہودی ایسے قوانین کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، ڈاکٹر صاحب اسرائیل کے سخت مخالف تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارا اصل دشمن بھارت نہیں بلکہ ہمارا اصل دشمن اسرائیل ہے، اور پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کو اگر جنگ کے لیے کسی کے خلاف تیاری کرنی ہے تو وہ بھارت نہیں بلکہ اسرائیل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ پوری دنیا میں فوجی لحاظ سے پاکستان ہی سب سے طاقتور اسلامی ملک ہے، اس لیے پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان اپنی فوج فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجے اور فلسطینیوں کو آزادی دلوائے اسرائیل سے۔ نمبر 6، ڈاکٹر صاحب پاکستان اور بھارت کی دوستی کے سخت مخالف تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ کبھی بھی پاکستان اور بھارت آپس میں دوست نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کا ماننا تھا کہ ہندو بنیا مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے اور کبھی بھی آپ ازلی دشمن کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اگر پاکستان اور بھارت کی دوستی ہو بھی جاتی ہے تو یہ اصل میں نظریہ پاکستان کی نفی ہوگی، یہ دوستی مصنوعی ہوگی اور بالآخر بھارت پاکستان کو دھوکہ دے گا اور پاکستان کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے کبھی بھی پاکستان کو بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ نمبر 7، ڈاکٹر صاحب جمہوریت اور جمہوری نظام کے سخت مخالف تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جمہوریت اصل میں یہودی اور دجالی طاقتوں کا ایک ایجنڈا ہے جو کہ مسلمانوں پر نافذ کیا گیا ہے۔ اگر پاکستان کو جمہوریت کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انجام بہت برا ہوگا۔ پاکستان کو اسی نظام حکومت کے تحت چلانا چاہیے جو کہ ہمیں اسلام بتاتا ہے اور جو ہے خلافت۔ ڈاکٹر اسرار
اسرار احمد کے ان 7 متنازعہ ترین نظریات میں سے آپ کتنوں کے حامی ہیں اور کون سے نظریے کے آپ مخالف ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیں، مزید ویڈیوز کے لیے خبری کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں۔